بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج جو آپ قسط نمبر ملاحظہ فرمائیں گے وہ ہے قسط نمبر 3، سیرت النبی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی والی قسط میں جو ہم نے بیان کیا تھا وہ یہی بیان تھا، جس کا شارٹ طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت ہاشم کا جب انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب کے پاس جو ہے ان کے بیٹے آ گئے، انہوں نے اپنی کسٹڈی میں، اپنی گارجین شپ میں ان کو لے لیا، اپنی ذمہ داری میں ان کو لے لیا۔ نام تھا ان کا شیبہ، یعنی حضرت ہاشم کے جو بیٹے تھے شیبہ، وہ اپنے چچا مطلب کے پاس آ گئے اور وہ جو ہے مطلب جو ہے ان کو مکہ مکرمہ میں جو ہے لے آئے۔ اب جب مطلب مکہ مکرمہ میں جب شیبہ کو لے کر آئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ غلام ہے، تو ان کا نام جو ہے عبد المطلب رکھ دیا گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئے تھے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیشہ سے آج تک عبد المطلب جو ہے ان کو کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ یہ کہ جب مطلب کا انتقال ہوا، یعنی شیبہ کے چچا کا جب انتقال ہوا، تو عبد المطلب یعنی شیبہ سمجھدار بھی ہو چکے تھے، دست و بازو جو ہے مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی، اس لیے چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا اور سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اچھا، سقایا اور رفادہ جو ہے پچھلی قسط میں بیان کر چکا ہوں، یہ دو ذمہ داریاں ہیں، دو عہدے ہیں جو کہ دیے گئے تھے عبد المناف کی جو ہے جو ٹیم تھی یا ان کی قوم تھی یا ان کے خاندان کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ آبادی میں تو کنویں بہت تھے، لیکن مکہ آبادی میں کوئی کنواں نہیں تھا، مگر مکہ مکرمہ کے قریب بہت کنویں تھے اور وہ بھی ادھر ادھر منتشر ہو چکے تھے۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا تھا اور کعبے کے پاس کچھ حوض تھے، ان میں بھرا جاتا تھا۔ حوضوں میں مستقل بھرنے کا کام، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی تھی اور طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب جو ہے نا بہت فکر مند ہو گئے اس کام سے کہ اس کا کوئی سلوشن، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ اچھا، اس سے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بیان کرتا چلوں میں کہ چاہے زمزم کے متعلق بہت مشہور تھا کہ اس کا پانی شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا تھا اور جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا تھا اور آرام سے جو ہے یہ پانی اوپر تک آ جایا کرتا تھا۔ لہٰذا عبد المطلب کو اس کا خیال آیا کہ جب ایسا پہلے تھا تو اب کیوں نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ زمزم کو کس نے پاٹا۔ اچھا، پاٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کیوں روکا گیا، کیوں اس کے اوپر جو ہے سامان یا ملبہ رکھا گیا جس کی وجہ سے اس کی جو ہے پریشر جو ہے وہ کم ہو گیا۔ تو جواب ملا وہاں کے لوگوں سے کہ یہاں پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، بہت پرانی بات انہوں نے کی۔ ان کا آخری تاجدار جو جرمی تھا، جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤں سے نہ سنگھار سے جو ہے وہ بالکل ناشنا ہو گئی، تو انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ کوئی چیز جو ہے وہ بن نہیں پا رہی تھی، چنانچہ اس لیے انہوں نے جنگ بھی کی، جس میں میدان بنو خزا کے ہاتھ آ گیا۔ اب جرہم کو کوئی اب چڑچڑا گیا بالکل، تو جاتے وقت اس نے کیا کیا کہ کعبے کے جتنے بھی نذرانے تھے، جتنا بھی اس کے پاس مال جو بچا تھا، اس سب کو جو زمزم کے اندر ڈال دیا اور اس کو جو ہے نا بالکل بند کر دیا، اوپر سے پاٹ کر دیا۔ یہ تمام واقعہ سن کر جب عبد المطلب کو جو پتہ چلا، تو جب تک زمزم کی کھدائی یا صفائی نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک جو ہے انہوں نے بولا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکے گا، جو اس طرح کی پریشانی ہم اٹھا رہے ہیں۔ پھر ایک رات وہ سو رہے تھے کہ سوتے ہی میں یکایک ایک آواز سنی کہ زمزم کی کھدائی کر۔ اب یہ غیبی آواز بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اور یہ ایک دفعہ نہیں مسلسل آتی رہی۔ چنانچہ کھدائی شروع کی گئی، کیونکہ ایک طرف سے سمجھے ایک اشارہ مل رہا تھا ان کو، اور یہ آسان کام نہیں تھا اس کو زمزم کی کھدائی کرنا۔ جان تو بہت اس میں لگنی تھی، خون پسینہ بہت تھا، لیبر فورسز بھی بہت لگنی تھی اس پہ۔ زمزم میں جب کھدائی کی گئی تو اس میں بہت ساری تلواریں بھی ملی، کعبے کے اندر کعبے کے جو وہ نذرانے جو پرانے تھے وہ بھی اس کے اندر ملے، اور اس میں جو ہے 2 سونے کے ہرن بھی ملے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے
اور ہرنوں کو دونوں طرف کعبے کے دروازے کی طرف رکھ دیا تاکہ کعبے کی ایک زینت بنی رہے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب بالکل تھک کے چور ہو چکے تھے، جس کا دل پر ان پر کافی اثر پڑا تھا، اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا بھی تھا۔ اس وقت تک ان کے ہاں صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا، لہٰذا انہوں نے نظر مانی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ یعنی یہ دعا تھی ان کی۔ ظاہر اکیلے کام کرنا تھا، پوری ذمہ داری تھی، دو ان کے پاس عہدے تھے، اور جتنی لیبر فورس لگا سکتے تھے وہ لگائی انہوں نے، مگر خود جان ماننا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری کی گئی، پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے 10 بیٹے عطا کیے جو جوان بھی اور ان کے آگے جا کے ہاتھ بھی بٹائے انہوں نے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا کہ میں نے کس طریقے سے نظر مانی تھی، کس طریقے سے میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ تو سب نے جواب دیا کہ ابا جان ہم سب دل و جان سے جو نا حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ تو اب باپ نے کہا کہ اچھا تو الگ الگ تیروں پہ اپنے نام لکھ کر لے آؤ۔ چنانچہ سب نام لکھ کر باپ کے پاس لے کر آ گئے۔ اب عبد المطلب نے ان تیروں کو لیا اور کعبے میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے کہ بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون پسند ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے اور اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے، تو اس طریقے سے ان کے پاس کچھ حل نکل آتے۔ اسی محنت نے جب عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ اب عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھے، لیکن کیا کرتے، بات تو ہو گئی، اب مجبور تھے کہ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، اور وہی حبل کو پسند بھی تھے۔ چنانچہ عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر زمزم کے پاس آیا اور وہی قربان گاہ دی، جس کو جو چاہے جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا وہ وہیں لا کر کرتا تھا۔ اصاف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کے دو بڑے دیوتا تھے، ان دونوں کا ذکر پچھلی قسط میں ہو چکا ہے، یہ جو بت تھے۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جس کو جو ہوا وہ فوراً اس نے خبر پہنچائی ایک دوسرے کو۔ عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جسے دیکھے اس کی زبان پر یہی تھا کہ نہیں عبد المطلب، اسے ہرگز ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، بڑے پریشانی میں بولے تو نظر تو مان چکا ہوں میں، اور پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کیا کروں تو کیا کروں۔ جواب ملا اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بھی بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ چنانچہ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے اور آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ پھر طے ہوا کہ یثرب کی طرف ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں ماہر ہے، چل کر اس سے بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ لوگ گئے اس کے پاس، اس عورت سے ملے اور اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا کسی قیدی کو چھڑانا ہے یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دینا چاہیے، کتنا فدیہ دے سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو عورت نے کہا ایسا کرو پھر 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ ذبح کر دو۔ اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نہیں نکلے تو 10 اور بڑھا دو، 20 کر دو۔ اس طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ لوگوں نے ایسے ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا، پھر 10 بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ لوگ اس طرح 10 بڑھاتے رہے اور عبداللہ ہی کا نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے کہ خدایا فدیہ کو قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا کہ لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکبادی دینے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول فرما لیا۔
لیکن عبد المطلب ابھی بھی مطمئن نہ ہوئے اور دوبارہ قرعہ ڈلوانے کی مشورہ دیا کہ ہو سکتا ہے خدا کی مرضی کچھ اور ہو، تھوڑا سا ایک اور مرتبہ کنفرم کر لیتے ہیں، صاف صاف معلوم ہو جائے گا۔ پھر جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جس کو چاہیے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے اور جس کو نہیں چاہیے وہ نہ اٹھائے۔ تو قریب قریب کے جتنے لوگ تھے جن کو کھانے کا مسئلہ تھا، جو بھوک افلاس میں تھے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اچھا ناظرین، یہ قسط میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد صاحبت تھے، ان کا کس طریقے سے جو ہے وہ عبد المطلب نے جو ہے ان کو بچایا اور جو ہے کس طریقے سے ان کے نذرانہ جو ہے دیا گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ چھوٹا سا ایک واقعہ ہوگا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹائم آئے گا، پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے آقا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت جو ہے نا پھر سٹارٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد آپ کو اس کے بعد دوسری یعنی چوتھی قسط جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کروں گا، آپ کو بیان کروں گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ وائس، یہ بیان سمجھ میں آتا ہے اور آپ اس کو لائک بھی کرتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں تو پلیز اس کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں، اس چینل کو، اس کو شیئر بھی کیجئے اور اس کو لائک بھی کیجئے تاکہ مجھے پتا ہو کہ مجھے جو ہے آگے بڑھنے کے لیے آپ موٹیویشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ میں نے پچھلے لائکس اور پچھلے ویوز دیکھی ہیں اپنے ویڈیوز میں، تو مجھے محسوس ہوا کہ کافی لوگ جو ہے اس کو جو ہے وہ لائک کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے ویوز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ذکر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے محبوب کا ذکر کیوں نہ بلند کرے۔ تو ویوز جو بڑھ رہے ہیں تو بس سمجھے انہی کا ذکر بلند ہو رہا ہے، انہی کے اللہ تعالیٰ ہی اس ذکر کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے مزید بات کرتے ہیں اگلی والی قسط پہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.